اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورۃ البقرہ 286 آیہ و40 رکوعا. سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. سورتوں کی تعداد میں، آیتوں کی تعداد میں کبھی کمی زیادتی بھی آپ کو نظر آتی ہے. خود قرآن پاک میں کل کتنی آیتیں ہیں تو آپ کہتے ہیں مشہور قول کے مطابق 6666، لیکن غیر مشہور قول کے مطابق 6000 بھی اور اس سے زیادہ بھی کم و بیش. یہ آیتوں کے کم و بیش ہونے کا مطلب کبھی یہ نہ سمجھ لیجئے کہ کچھ آیتیں ہمارے قرآن میں نعوذ باللہ ہیں اور کچھ شاید ہیں نہیں اور دوسرے قرآن میں ہوں. نہ، جتنا قرآن ہے وہ یہی ہے. البتہ علماء کرام میں سے، محققین میں سے بعض مقام ایسے آئے کہ بعض نے سمجھا کہ یہاں آیت ہو گئی اور بعض نے سمجھا کہ یہاں آیت ابھی نہیں ہوئی. دیکھیے سورہ فاتحہ ہی ہم نے پڑھی، ہم کہتے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ گنیں گے تو آیتیں 6 ہی نکلیں گی. کتنی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کتنی ہوئی؟ 6. مگر ہم بول کتنے رہے ہیں؟ 7. تو 7 کہاں گئے؟ جی ہاں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انعمت علیہم کے اوپر آیت ہے، چنانچہ یہ 5 کا ہندسہ لکھ کر کے اس کے اوپر اس کے نیچے 6 لکھا ہوا نظر آ رہا آپ کو. اشارہ ہے کہ بعض کے نزدیک یہاں 6 آیتیں ہو گئیں. اس طرح کل آیتیں کتنی ہوئیں؟ 7. لیکن جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں آیت نہیں ہے تو ان کے نزدیک 6 آیتیں ہوئیں. نہ، ان کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کی آیتیں 6 ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کہہ چکا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، ہم نے آپ کو 7 دی ہیں. 7 تو 7 اور اس کی اور بھی تفسیر ہے، لیکن مشہور تفسیر یہی کہ مراد سورہ فاتحہ ہے. تو پھر 7ویں آیت کہاں گئی؟ وہ طبقہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے اور سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے. لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ انعمت علیہم کے اوپر آیت ہے، اس لیے الحمدللہ سے لے کر والضالین تک کتنی ہو گئی؟ 7. تو انہی میں سے کمی زیادتی جو کی وہ بعض مقام پر بعض نے آیت کو مانا اور بعض نے آیت کو نہیں مانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب آپ کوئی سورت پڑھیں اس کے مضمون کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رہے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رہے تو سورج کو سمجھنا آسان رہے گا. اور یہ کام خالی میں اور آپ ہی نہیں سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ خود قرآن پاک نے کیا ہے. قرآن پاک نے اکثر بلکہ یہ کیا ہے. کیا؟ جب سورت شروع ہوتی ہے تو پوری سورت کے مضامین کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے شروع کی چند آیتوں میں، اور جب ختم ہوتی ہے سورت تو پوری سورت کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے آخر کی چند آیتوں میں. اور یہ بات ہے تو اکثر صورتوں میں، سب میں نہیں کہوں گا، اکثر میں، لیکن چند صورتوں میں بہت نمایاں ہے. ان میں سے سورہ الواقعہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. بات کہاں سے شروع کی؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، جب قیامت برپا ہوگی تو تمہارے 3 طبقے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر تینوں طبقوں کی تشریح، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اس کی تفسیر، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اس کی تفسیر، اور پھر وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اس کی تفسیر. اور جب یہ چاروں کی تفصیلی بحث آ گئی تو پھر آخر میں سب کا نچوڑ. پہلے سب کی طرف ایک جھلک دکھائی نا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور پھر جھلک فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. آگے نے ایک جھلک، 3 طبقے اور تینوں کا تھوڑا تھوڑا سا تعارف. آخر میں
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. آگے پڑھیے. فاما ان کان من المقربین، اس کی پورے مضمون کا نچوڑ. فروح وریحان وجنت نعیم. واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، اس کی پورے مضمون کا نچوڑ. واما ان کان من المکذبین الضالین، یہ کون ہے؟ اصحاب المشأمہ، ان کا ایک نچوڑ. تو پہلے ایک جھلک، بیچ میں تفصیل، اور آخر میں جا کر کے ایک نچوڑ. آپ بھی ہر صورت میں کوشش کریں کہ اس کے مضمون کی ایک جھلک آپ کے ذہن میں ہو. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی، کلمات کے اعتبار سے بھی، حروف کے اعتبار سے بھی، مضامین بھی بہت پھیلے ہوئے. اور جو بنیادی مضامین ہیں قرآن پاک کے، وہ تمام مضامین اس میں ہیں. بنیادی مضمون کیا ہے قرآن پاک کا؟ توحید باری تعالی اور رسالت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، اور حقیقت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یہ ہے، اس کو ثابت کرنا یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. آپ اللہ کے حبیب ہیں، اس کو ثابت کرنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور توحید باری تعالی، پروردگار ہے اور اکیلا ہے. کتنی چیزیں آ گئیں؟ توحید، رسالت اور قرآن کریم کی صداقت، اور اس کے بعد تذکیر بھی آخرت کے بالموت وما بعدہا، موت کے ذریعے سے اور اس کے بعد کی چیزوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا. یہ چاروں باتیں بالترتیب سورہ بقرہ کے اندر ہیں، بالترتیب. جب ہم پڑھیں گے آگے پھر وہاں پتہ چلے گا. ابھی سے اگر اس کو بیان کریں گے تو حافظوں کو تو تھوڑا ذہن میں آئے گا، لیکن جو حافظ نہیں ہے وہ بیچارے بور ہو جائیں گے. لیکن بیان کرنے کا انداز کیا ہے قرآن پاک کا؟ انداز سب سے پہلے رکوع کے اندر، ابتدائی آیتوں کے اندر ایمان والوں کی 5 صفتیں، اور بعض حضرات نے مولانا جہانگیر صاحب کی رعایت رکھتے ہوئے 6 صفتیں کر دیں، 6 نمبر. لیکن اکثر حضرات نے ان کو 5 ہی صفتیں کہا. ایمان والوں کی 5 صفتیں، اور ان صفتوں کو آگے کھول کر بیان کیا جائے گا. نمبر 2، کٹر قسم کے نہ ماننے والے کافروں کا تعارف. وہ کون لوگ ہیں؟ مگر صرف 2 ہی آیتوں میں. اور اس کے بعد پورے ایک رکوع کے اندر بیچ کے جو ماننے والے بھی نظر آئیں اور نہ ماننے والے بھی، فراڈی کافر، مکار قسم کے، دھوکے باز، ان کا تعارف پورے رکوع کے اندر. اور ان کی 10 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا. 10 تو ان کی نشانیاں، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، بچنا ان سے، ایسے فراڈیوں کو پہچاننا کون ہے. یہ 10 ان کی نشانیاں اور 2 ان کی مثالیں. 10 نشانیاں اور 2 ان کی مثالیں، اور رکوع ہو گیا پورا. اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے سورت کے مضمون کا نچوڑ اور سورت کے اصل مادہ کی طرف اشارہ کہ سورت کا بنیادی مضمون یہاں کیا آئے گا؟ توحید کا، رب کی عبادت کا، اور پھر قرآن کریم کی صداقت کا مضمون. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آگے ذہن میں. اس کے بعد ماننے والوں کے نتائج اور نہ ماننے والوں کے نتائج کی طرف ذرا سا اشارہ. انسان کو سمجھانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے قرآن پاک نے، آپ میں سے بعض حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفوظ الکبیر پڑھی ہے اور سن چکے ہوں گے. اس کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ تذکیر بایام اللہ سب سے زیادہ استعمال کیا، کہ جو آج تک مختلف زمانوں میں جو اللہ کے احسانات ہو چکے ہیں اور ماننے والوں کو کیا ملا اور نہ ماننے والوں کو کیا سزا ملی، اس کو بیان کیا جائے. اگر مانو گے، وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا بیڑا پار ہو رہا ہے، تمہارا بھی پار ہوگا. نہیں مانو گے، فرعون کی طرح بیڑا غرق ہوگا. تذکیر بایام اللہ. اور دوسرے
تذکیر بھی آلاء اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے بندوں کو سمجھایا جائے کہ کیا کیا نعمتیں کی اس کا بیان۔ سورت کے اندر دوسرا جو مضمون شروع ہو گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس سے اوپر سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ، یہاں سے بہت دور تک یہ تذکیر بھی آلاء اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر کے انسان کو نصیحت کرنا۔ پہلے نعمت کون سی یاد دلائی؟ نعمت عامہ، وہ ایسی نعمت جو ساری کائنات کو شامل ہے۔ وہ نعمت ہے کہ ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے تم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، اس کو یاد کرو۔ اس کے بعد نعمت خاصہ، کون سی نعمت؟ جو ایک خاص طبقے کے اوپر ہوئی مگر اس طبقے نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، پھر اس کو سزائیں ملی، پھر ان کو جھٹکے لگے، اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ۔ لیکن کیا ترتیب ہے قرآن پاک کی، کون کہہ سکتا ہے یہ غیر کا کلام ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ 11ویں پارے میں ایک آیت آئے گی، قرآن پاک نے کیا دعویٰ کیا وہاں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ ہے ہی ایسا کہ اللہ کے غیر کی طرف سے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی انسان غور کرے گا وہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے یہ ترتیب؟ کون قائم کر سکتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس کے جیسا کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ یہ جو طبقہ جس پر اللہ نے خاص انعام کیا اور انہوں نے ناشکری کی اور پھر ان کو سزائیں ملی، اس طبقے کا کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل۔ کیا نام ہے اس کا؟ لیکن ان کے دو طبقے تھے، ایک طبقہ یہودیوں کا، بہت زیادہ انعام انہی پر ہوا اور انہوں نے علل اعلان جان بوجھ کر کے نافرمانی کی۔ دوسرا طبقہ عیسائیوں کا۔ اس صورت میں تفصیلی تذکرہ تو ہے یہودیوں کا، لیکن کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے اشارے ہیں کس کی طرف؟ عیسائیوں کی طرف۔ اور سورہ آل عمران میں پوری سورہ آل عمران کے دو حصے کرو، آدھا حصہ تو مشتمل ہے تبصرہ بر غزوہ احد کے غزوے کے اوپر تبصرہ، اور آدھا حصہ پورے کا پورا عیسائیوں کی تاریخ، ان کی گمراہیوں کے اسباب، ان کی موجودہ صورتحال کے اوپر تبصرہ اور ان راہوں کا بیان جن سے وہ گمراہ ہوئے۔ ایمان والوں کو بتایا گیا ان راہوں پر تم نہیں چلنا، ان پر نہیں چلنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس میں کس کا تذکرہ تفصیلی؟ یہودیوں کا، اگلی صورت میں عیسائیوں کا، لیکن بیچ بیچ میں اشارہ یہاں عیسائیوں کی طرف اور وہاں یہودی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، دیکھیے وہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہودیوں کی طرف، بیچ بیچ میں یہودیوں کی طرف، لیکن اصل تذکرہ کس کا ہے وہاں؟ عیسائیوں کا۔ یہاں اصل تذکرہ کس کا رہے گا؟ یہودیوں کا۔ مگر یہودیوں کے تذکرے کے لیے بھی ترتیب قائم فرمائی۔ جو ان پر اللہ نے انعام کیا سب سے پہلے اس کا اجمالی تذکرہ کیا، اس کے بعد اس کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جن نعمتوں کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہی دین سچا ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی کہا جا رہا سب کا سب جھوٹ ہے، اور یہودیوں کی تاریخ خود اس کی گواہی دے رہی ہے کہ سچا دین یہی ہے۔ یعنی علم زبان میں آپ لکھیں نا بھی یوں کہہ سکتے ہیں، پہلا ہے تذکرہ کس کا؟ انعامات مجملہ کا، انعامات مجملہ یعنی نعم مجملہ، اور اس کے بعد نعم مفصلہ، نعمت کی جمع نعم مجملہ، اور پھر نعم مفصلہ، اور اس کے آخر میں نعم مدللہ، دلالت کرنے والی نعمتیں۔ پہلا نعم مجملہ کہاں سے؟ حافظ لوگ سمجھ جائیں گے، یا بنی اسرائیل پہلی والی، اور نعم مفصلہ کا تذکرہ کہاں سے ہوا؟ یا بنی اسرائیل دوسری والی، اور نعم مدللہ جس میں دلالت کی جائے گی کہ یہ دین سچا ہے، اس کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ تیسری والی بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، اس میں کعبے کو بیان کیا گیا، کعبے کی تاریخ کو بیان کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد رکھنے کو بیان کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا،
اور یہودی یہ ساری چیزیں جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. ان کو یاد دلایا گیا کہ کعبہ کس لیے بنا تھا, اسماعیل علیہ السلام کس لیے یہاں بسائے گئے تھے, اسی دین کو تو پروان چڑھنے کے لیے اور اسی کے لیے کہ ان کی اولاد میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اب وہ تشریف لا چکے تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تفصیلی تذکرہ آدھی سورت تک چلا. یہودیوں کی تاریخ پر تبصرہ کہاں تک چلا؟ آدھی سورت تک. لیکن آدھی سورت میں جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو گیا وہاں سے آگے براہ راست یہودیوں اور عیسائیوں کو پاؤ پارے تک مخاطب نہیں کیا گیا, تھوڑا سا اشارہ کیا گیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان راہوں سے بچو جن راہوں سے یہودی گمراہ ہوئے ہیں. یہ راہیں ہیں, اور جن جن راہوں سے یہودی گمراہ کر سکتے تھے ایمان والوں کو, اعتراض کر سکتے تھے, ان اعتراضات کا جواب دیا گیا. اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم, وہاں سے لے کر کے سورت کے آخر تک جو مان جائیں وہ کیا کریں اس کو بیان کیا گیا. جو مان جائیں وہ کیا کریں. اور بعض لوگوں نے بڑی عجیب تقسیم کی, اور بعض لوگوں نے کیا واقعہ تھا فرمایا آدھی صورت میں بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کو عقیدہ کیا بنانا ہے, اور آدھی صورت میں بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کو کرنا کیا ہے. اور بالکل آدھی صورت ہو جاتی ہے کہاں؟ لیس البر کے پاس تقریباً, یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل کلمات, وہاں تک بیان ہے عقائد کا, اور لیس البر کے آگے بیان ہے کس کا؟ اعمال کا. اور اعمال میں کس کا بیان ہے؟ تھوڑا سا تدبیر منزل کا. تدبیر منزل مطلب گھر کو کیسے سدھاریں, اپنی گھریلو زندگی کے اندر کیسی زندگی گزاریں, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں, وہ بیان کیے گئے. اور تھوڑا سیاست مدنیہ یعنی ملکی نظام کیسے چلائیں, نظام کو کیسے درست کیا جا سکے, اس میں کیا بیان ہوا؟ کتب علیکم القصاص, بدلہ لینا فرض ہے, اگر نہیں لیں گے اسی طرح قتل ہوتے رہے, مرڈر ہوتے رہے, دنیا میں جرم عام ہو جائے گا, ظلم ہی ظلم رہ جائے گا, انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد بیان کیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے تو وراثت کے نظام کی طرف اشارہ کیا, وہ وصیت کرے. تفصیلی احکام تو اس کے سورہ نساء میں آئیں گے. اور ملکی نظام کو ہی بعض لوگوں نے کہا درست کرنے کے لیے بیان ہوا کتب علیکم الصیام. آپ تو کہتے ہیں کہ اندرون کو درست کرنے کے لیے, لیکن ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ صفات بھی اس لیے ہیں کہ جب تک ایمان والوں میں ضبط نہیں آئے گا, صبر نہیں آئے گا, برداشت کی طاقت نہیں آئے گی تو وہ ملکی نظام کو بھی چلا نہیں سکیں گے. یہاں سے بڑے دور تک یہی نظام بیان ہوتا رہا. اور ایک بزرگ نے یوں بھی تقسیم کی کہ لیس البر تک بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کو ماننا کیا ہے, عقائد بن گئے. اور جب عقائد بن گئے تو پھر حکم آیا کہ جب تو مان چکا ہے تو اب لے کر چل اس دعوت کو. تو جو اس دعوت کو لے کر چلے اس کے آخر تک بس اس کی صفتیں ہیں اور اس کے کام ہیں. تجھے کرنا کیا ہے اور تیری صفتیں کیسی کیسی ہونی چاہیے, یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی صفتیں کیسی ہونی چاہیے. جی عقائد تو بیان ہو گیا آدھے تک. اس کے بعد جی ہاں اس کے بعد داعی کی صفتیں اور داعی کے اعمال, کرنا کیا ہے اور اس کی صفتیں کیا کیا رہیں گی. تو صفتیں انشاءاللہ وہاں آئیں گی تفصیل سے. اور آخر صورت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہاں سے پھر ساری صورت کا نچوڑ سمجھایا کیا ہے, کہا کیا گیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. جب آخری رکوع آئے گا وہاں انشاءاللہ اشارہ کریں گے پوری صورت کا نچوڑ اس کے اندر, اور پہلی آیتوں کے اندر تقریباً 3 رکوع کے اندر پوری صورت کی ایک جھلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کو اکٹھا کر کے کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے. علم اگر ایسا پڑھیں نہ تو پڑھنا ایسا درست ہے اور نہ ایسا معنی نکالنا درست ہے. لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ امت میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی اس کے معنی جانتے ہیں, کوئی دوسرا اس کا معنی نہیں جانتا ہے. مگر اس پر ایک اشکال ہوگا, کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا,
یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس میں تم غور و فکر کرو. تو جب اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو کیا غور و فکر کریں گے؟ جواب، بے شک اسی لیے نازل ہوا تاکہ ایمان والے اس میں غور و فکر کریں، یہی اس کا مقصود ہے. لیکن کچھ مقام ایسے بھی آئے بندوں کے سامنے کہ جو سمجھ میں آیا وہ بھی مانا، اور اگر کوئی ایسا مقام آئے جو سمجھ میں نہ آئے تو ہم صرف اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمارے مالک کا کلام ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اس وجہ سے مانتے ہیں کہ مالک الملک کا کلام ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کا ثواب بیان فرمایا کہ تلاوت پر ملتا کیا ہے تو فرمایا نا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے لیے آپ الحمد بھی فرما سکتے تھے کہ الحمدللہ پڑھنے پر اتنی نیکیاں مل سکتی ہیں. آپ اور بھی کوئی آیت پڑھ سکتے تھے مگر آیت آپ نے کون سی پڑھی؟ الف لام میم، یہی پڑھ کر سنایا. فرمایا 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن یہ الف لام میم مت سمجھو کہ یہ ایک حرف ہے. لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ الگ الگ 3 حرف ہیں. اسی سے امت نے یہ بات سمجھی کہ جہاں تک ثواب کا تعلق ہے سمجھ کر پڑھے گا تب بھی ثواب ملے گا اور نہ سمجھے پڑھے گا تب بھی ثواب ملے گا. لیکن جہاں تک مقصود ہے قرآن کا وہ ہے لیتدبروا، تاکہ ایمان والے اس میں غور کریں اور پھر اس کی دعوت کو عام کریں. ایک طبقے نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور وہ طبقہ کہتا ہے کہ یہ عرب کے اس محاورے کے مطابق ہے کہ جس میں کچھ الفاظ ایسے لکھ دیتا تھا لکھنے والا اپنے مرسل الیہ کی جانب کہ جس کو مرسل سمجھے اور مرسل الیہ سمجھے، بیچ میں اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، اور اس کے لیے اشارے استعمال کرتے تھے. اور وہ اشارے عرب میں نہیں بلکہ فارسی میں بھی مشہور تھے. شیخ سعدی کا شعر آپ نے پڑھا ہوگا، شاعراں بستیار گفتن شعر ہائے پر نمک کس نہ گوید سین و عین و دال و یا، خالی سین عین دال یا کہہ دیا، پورا لفظ بنا کر بیان نہیں کیا. تو شاید اس طریقے پر نازل ہوا ہو. اللہ جانتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن یہ ایک راز رہا. لیکن کیا امت اس میں غور و فکر کر سکتی ہے اور اس کا کوئی معنی نکال سکتی ہے؟ حتمی فیصلہ. غور و فکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو معنی غور و فکر کر کے کوئی سمجھے گا وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ یقینی مضمون ہے، یہ یقینی مفہوم ہے. ہاں ایک اندازہ لگائے گا، وہ ہو سکتا ہے وہ اندازہ صحیح بھی اور ہو سکتا ہے وہ اندازہ غلط بھی ہو. چنانچہ الف لام میم کے لیے بعض لوگوں نے اندازہ لگایا، بلکہ بعض نے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ الف سے مراد ہے ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور لام سے مراد ہے یاتی بھی جبرائیل، اس کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور میم سے مراد ہے انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مراد باری تعالیٰ نہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہی مراد باری تعالیٰ ہو. ایمان والے کا کیا کام ہے؟ آ رہا ہے سورہ آل عمران کے شروع میں کہ وہ مقام جو اس طرح کے ہیں جس کے اوپر ایمانیات موقوف نہیں ہیں کہ یہ سمجھو گے تو مومن بنو گے، نہیں سمجھو گے تو مومن نہیں بنو گے. ایسے موقع پر ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ان کو پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے آمنت کل من عند ربی، میں ایمان لایا سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے. اور وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ خام میں تلاش کروں اور پھر اس کا کوئی الٹا مطلب نکالے، نہ، جو واضح آیات ہے اس پر عمل کرتا ہے. جو اس طرح کی متشابہ آیتیں ہوتی ہیں اس کو یہ کہہ کے چل جاتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں اور جو کچھ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ سچ فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ ابتدائی صورت نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ تو مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اور مدنی اور مکی کی تقسیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ہجرت سے ہے. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں چاہے وہ کبھی سفر میں مدینہ میں بھی نازل ہوں تو تب بھی ان کو کیا مانا جائے گا؟ مکی صورتیں. لیکن اگرچہ آپ کا ہجرت سے پہلے مدینہ جانا
یعنی نبوت کے دور میں اور وہاں وحی کا نازل ہونا ایسا کوئی تاریخ میں بیان نہیں ہو. البتہ سفر طائف تو ہے، اس میں کسی صورت کو ہم طائفی کہیں، کسی اور کو کسی مقام کی نہ. ہجرت سے پہلے سب کی سب مکی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئے وہ سب کی سب مدنی. تو یہ تو ابتدائی دور کی صورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ تھی ابتدائی دور کی، مگر بالکل ابتدائی دور کی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو تحقیق ہوئی اس میں یہی سمجھا گیا کہ 5ویں دور کی صورت ہے، 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو چکی ہیں اور یہ 5ویں نمبر پر. لیکن قرآن پاک کی نزول کے علاوہ ترتیب جو بنائی گئی دنیا کے اندر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر بنائی، اور پھر وہی امت میں برقرار رہی. یہ ترتیب بھی معتبر. اس ترتیب میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. یہ ترتیب کیوں بدل، اور سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، ترتیب کیوں بدلتی ہے؟ ہمارے استاد نے ایک بات طریقے سے سمجھایا تھا، مجھے ابھی تک وہ یاد ہے. آج آپ کے ہاں ویسا ہو رہا ہے اس لیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. فرمایا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کا کچن مدرسے میں تھا، اب آپ نے یہاں کچن سٹارٹ کیا، تو جس جس چیز کی ضرورت پیش آتی رہے گی وہ چیز آپ مانگتے رہیں گے. پتیلا لاؤ بھائی، سب سے پہلے اسی کی ضرورت ہے. کرچھا لاؤ، پتیلے کا ڈھکن لاؤ، اب بڑی والی ٹرے لے آؤ، تگاری لے آؤ. جس جس کی چیز ضرورت پیش آتی رہے گی وہ مانگتے رہیں گے. اور جب سارے برتن اکٹھے ہو جائیں گے اب آپ کہیں گے ترتیب سے لگاؤ. اب جب ترتیب سے لگائیں گے تو سب سے اوپر پتیلے کو تھوڑے رکھیں گے، وہ تو اوپر سے گرے گا، کسی کا سر پھٹے گا. سب سے اوپر رکھیں گے چمچے کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اس کے بعد اس سے بڑی چیزیں، اس کے بعد اس سے بڑی چیزیں، اس کے بعد اس سے بڑی چیزیں، پھر یوں ترتیب لگائیں گے. اور یہ ترتیب محض اجتہادی نہیں بلکہ یہ بھی توقیفی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی سورت لے کر اترے یا آیت لے کر اترے تو سورت کے لیے فرمایا اس سورت کو فلاں سورت کے آگے رکھو اور اس آیت کو فلاں آیت کے آگے رکھو. یہ بھی توقیفی ہے. تو سورت بقرہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی اور سب سے پہلے دعویٰ کیا ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شک نہیں اس میں. مگر ابھی آگے آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی. اور ابھی کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیسے؟ دو باتیں. ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ شک ہے ہی نہیں، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو شک ہو. ایک شک ہوتا ہے جو متکلم کی طرف سے ہو کہ متکلم کو یقین نہیں ہے، اور دوسرا شک ہے کہ مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور ابھی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے ایسا کہ نہیں ہے. یہاں متکلم کا شک ہے اور وہاں مخاطب کا شک ہے. مخاطب شک کر رہا تھا، حقیقت کے اعتبار سے متکلم کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ شک ہونا بالکل نہیں چاہیے، اس اعتبار سے فرمایا لا ریبہ، کوئی شک ہے نہیں. لیکن اگر کوئی خام خواہ کے شک میں مبتلا ہو تو اس شک کا وہاں جواب دیا گیا. کل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس جملے کے اوپر تفریح کی بعض لوگوں نے، اور ابن کثیر نے سورہ فاتحہ کو 3 حصے میں تقسیم کیا. اس نے کہا سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ اللہ کی تعریف اور آخری حصہ اللہ سے مانگنے پر مشتمل، اور بیچ کا حصہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اور پھر کہتا ہے ابن کثیر، بلکہ بڑوں کا قول نقل کیا، فرمایا الفاتحہ تو سر الکتاب، سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ. وہذہ الآیہ سر هذه السورہ، اور یہ ایک آیت پوری سورت کا نچوڑ. کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے بعد جو مانگا کہ ہدایت دے دے، فرمایا وہاں اللہ نے بندے سے منگوایا، اللہ نے طریقہ بتایا کہ مجھ سے یوں مانگو. بڑے آدمی، اور بلکہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی طالب علم کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے طریقہ بتاتے ہیں کیسے مانگو.
طریقہ سکھاتے ہیں نا بھائی، چھٹی کی درخواست یوں لکھو، فیس معاف کرنے کی درخواست یوں لکھو، ہے نا، اور کبھی داخلہ فیس معاف کرنی ہو تو یوں لکھو. یہ جو اپلیکیشن آدمی سمجھاتا ہے یہی سوچ کر نا کہ اس کو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. اللہ نے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا اور مانگنے کی چیز بھی بتائی کہ مانگو کیا، ہدایت مانگو. بندے نے مانگا اللہ ہدایت دے دے. اس کے بعد پوری کتاب اس دعا کا جواب ہے. پوری کتاب دعا کا کیا کہ بندے تو نے ہدایت مانگی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مل گئی تجھے پوری کتاب، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار تو ہیں ہی پرہیزگار، ان کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے وہ تو ہیں ہدایت پر نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو پرہیزگار ہوگا. جو پرہیزگار بننا چاہے گا، جو اللہ سے ڈرنا چاہے گا، اور جو ماننا ہی نہ چاہے، جو پرہیزگار بننا ہی نہ چاہے، تو اس کے لیے ابھی آگے آ رہا ہے سواء علیہم، اس کے لیے یہ کتاب بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. پڑھے گا اور گمراہ ہوگا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی مطلب ہے یضل بہ، اور گمراہ ہوتے ہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو تقوی کی صفت نصیب نہیں ہے، وہ اور گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ ہوتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اور پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ نے اس کی صفتیں بیان کی اور بہت صفتیں بیان ہوئیں پرہیزگاروں کی صفتیں، کچھ ظاہری صفتیں اور کچھ باطنی صفتیں، یا 6 صفتیں یا مشہور قول کے مطابق 5 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں باری تعالیٰ کو مگر مانتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، عرش و کرسی کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. اور مانتا بھی کیسے ہیں؟ جیسا کہ دیکھ کر مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مانتے ہی پہلا حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ماننے کے فوراً بعد یقیمون الصلاۃ. اور ایمانیات کی احادیث پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان سمجھاتے ہیں، اور جیسا کوئی ایمان لاتا ہے تو فوراً فرماتے ہیں کہ آپ 5 چیزوں کا حکم ہے ان کو مانو. 5ویں چیز تو اسی میں آ گئی، 4 چیزیں. سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج. الذین یقیمون الصلاۃ، ماننے والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ جو بدن ہم نے دیا ہے اس بدن کو ہماری عبادت میں لگاتے ہیں. بھئی نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت. تو جس طرح مالی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، تو بدنی عبادت کے لیے بھی ہو سکتا تھا نا کہ جو بدن ہم نے دیا ہے اس بدن کو ہماری فرما برداری میں لگاتے ہیں. لیکن وہاں یہ بات ہے، لیکن مال کے لیے ضرور کیوں؟ بدن سے عبادت کر کے کم گمراہ ہوتے ہیں اور مال کی عبادت کر کے لوگ زیادہ گمراہ ہونے کا ڈر رہتا ہے. جب کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے فوراً ذہن میں آتا ہے اچھا مدرسے والے کہتے ہیں ہمارا مدرسہ، پیسے میں نے لگائے اور ان کا بن گیا، ان کے باپ کا مدرسہ. آتا ہے ذہن میں نہیں. کسی گاؤں کے بیچارے غریب کو دے دیا تو لوگ آئیں گے جناب یہ غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے، غریب آدمی کی شادی ہو رہی ہے. اب یہ دباتا ہے لیکن روکا نہیں جاتا اس سے، تو پھر مجبور ہو کر کے دیکھتا ہے کوئی مجمع لگا ہوا ہو تو کہتا ہے بس ساتھیوں نے کیا انتظام، سمجھو میں نے کیا. اس لیے پہلے ہی ڈانٹ پڑ گئی کہ اگر تو اللہ کے راستے میں دیتا تو اپنے باپ کا نہیں دے رہا ہے، دے کہاں سے رہا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے. اسی کو میں نے کہا مانگ مت ٹوڑا گیا لمٹکار، اور مانگ کے اللہ نے دیا تو تو دے رہا ہے، تیرے تو کون سے اپنے باپ کا دے رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. کتنی ہو گئی؟ 4.
وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب کتنی ہو گئی؟ بولو. 5 صفتیں ہو گئی یہاں تک. لیکن اگر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ 1 وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ 2 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کو الگ صفت مانے اب کتنی ہو گئی؟ 6 نمبر. لیکن زیادہ تر حضرات نے 5 ہی صفتیں کہا کہ یہ تو ایک ہی ہے، کیونکہ ایمان بما انزل الیک وہی معتبر ہے جس کے ساتھ وما انزل من قبلی کا بھی ہو. کوئی آدمی قرآن کو مانے اور تورات اور انجیل کو نہ مانے، اللہ کی کتاب، مومن ہو جائے گا؟ نہیں. اور کوئی آدمی ان کو مانے اور اس کو نہ مانے تو مومن ہوگا نہیں. دونوں پر یہ ایک ہی ایمان، اس لیے ایک صفت. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تاکید ہے اس میں. بھئی اصل عبارت کیا تھی؟ یوقنون وہم یوقنون بالآخرہ. ویسے ہم اگر لگائیں گے تو پھر بھی تاکید ہو جائے گی. پڑھی ہوگی آپ نے مختصر المعانی کہ یوقنون کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے ہم، اور جب اس کو پہلے ایک مرتبہ ہم لائے تو ہم کتنے ہو گیا؟ اب 2. اور جب کوئی چیز ڈبل ہو جائے عربی میں تو اس میں تاکید ہوتی ہے. عربی میں نہیں، کسی بھی زبان میں. کوئی کہا اٹھو اٹھو، 2 مرتبہ کہا، کہ 2 مرتبہ کہنے سے کیا ہو گئی؟ تاکید. تو 1 مرتبہ کہا ہم اور دوبارہ یوقنون کے اندر بھی ہم، تو انت اذهب 2 مرتبہ کہا نا، اس میں تاکید ہے. لیکن اس کے اوپر جب بالآخرتی کو اور مقدم کیا تو اس میں مزید تاکید، جو بعد میں آنا چاہیے تھا حرف جر وہ پہلے آیا. تو اب ترجمہ کیا نکلا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی تو ایمان لاتے یقین کرتے ہیں. بالآخرتی ہم کی تاکید، وہی تو آخرت پر یقین کرتے ہیں. مطلب جتنے دنیا میں لوگ پھر رہے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، حقیقت میں ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اگر آخرت پر یقین ہے تو انہی کا ہے جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں اوپر والی. یہ انہی کا آخرت پر یقین ہے. باقی جو کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کس لیے؟ دنیا کے لیے. پوجا کر رہے ہیں کس لیے؟ دنیا کے لیے. اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں، آگے بھی آئے گا، آپ کسی مندر کے باہر بیٹھ جائیے، گردوارے کے باہر بیٹھ جائیے، درگاہ کے باہر بیٹھ جائیے. اگر 1,00,000 لوگ وہاں جائیں گے اس میں سے آپ کو 1-2 ملیں گے جو صرف آخرت کے لیے آئے ہوں، ورنہ باقی سب کے سب کس کے لیے آئے ہوں گے؟ دنیا کے لیے. دنیا ملے. کوئی کس کے لیے آیا یا بیٹا لینے کے لیے، کوئی کس کے لیے آیا بیٹی لینے کے لیے، کوئی کس کے لیے آیا نوکری لینے کے لیے، کوئی کس کے لیے آیا عہدہ لینے کے لیے. اور مسٹر حضرات منسٹر حضرات تو صرف کہ جناب یہ سیشن پورا ہونے والا، اگلے سیشن کی بھی منظوری کرا کے آ جائیں. دنیا کے لیے. اور ایمان والا کس کے لیے؟ بالآخرۃ ہم یوقنون. اب 2 تاکیدوں کو جوڑیں گے. اب اردو کا دامن کمزور تو ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہی تو یوقنون یقین کرتے ہیں بالآخرۃ آخرت پر، اور آخرت مقدم ہوئی تو اب آخرت کی بھی تاکید کرو. اور وہ یقین تو بس آخرت پر ہی کرتے ہیں. آخرت پر یقین کرنے کا مطلب کہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا صلہ اس دنیا میں لینے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ 5 صفتوں والے ایمان والے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دامن تنگ ہے اردو کا. عربی میں الفوز اس کے معنی بھی اردو والے کیا کہیں گے؟ کامیابی. اور کتنے الفاظ ہیں اس کے سب کا ترجمہ کامیابی. لیکن فلاح اور خاص طور سے افلح یفلح جب باب افعال سے آئے اس کے معنی یہ کامیابی نہیں. اس کے معنی کون سی کامیابی؟ ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی، اور وہ ایمان والے کو ہی نصیب ہوتی ہے. بے ایمان اس سال کامیاب ہو گیا دھاندلی شاندلی کر کے، اگلے الیکشن میں ڈرم سے گرا. یہ کون سی کامیابی ہوئی بھائی؟ ابھی صدر مملکت بنا، ابھی سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہا ہے. یہ کوئی کامیابی ایمان والے کی ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مر کر بھی کامیاب ہے، اور زندگی کے جس شعبے میں رہے اس میں کامیاب. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. مانگا جا رہا نا اہدنا، ہدایت دے، اور جواب ملا کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے.
اور جن کے اندر 5 صفتیں ہو جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب، اب اور کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ورنہ ویسے بعض لوگوں نے اس لیے ترجمہ کیا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ کامیابی سے مراد ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں، تو اس لیے پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہاں سے وہ اٹھا لیجیے مسلح، وہ اٹھا لیجیے، نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں، آیتیں کتنی ہوئی غور کریں نا، آیتیں کتنی؟ 5، اور ایمان والوں کی صفتیں بھی کتنی؟ 5۔ کیا کمال ہے، جوڑ قرآن پاک کا، آیتیں بھی 5 اور صفتیں بھی 5، ایسے ترتیب، ایسے جوڑ۔ پہلے بندہ مانتا ہے اور اس کے بعد کرتا ہے، تو آدھی صورت ماننے والی اور آدھی صورت کرنے کے لیے، کیسا جوڑ۔ اور ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پہلی صورت کے اندر یہودیوں کا بیان اور دوسری صورت کے اندر عیسائیوں کا بیان، غیر المغضوب علیہم پہلے، ولا الضالین بعد میں، آگے تشریح میں بھی یہودی پہلے اور عیسائی بعد میں۔ کیا جوڑ ہے، کوئی کر سکتا ہے ان چیزوں کی رعایت؟ ہے انسان کی؟ ہاں، ساری دنیا کے انسانوں کا دماغ اکٹھا کیا جائے تو قرآن پاک تو کہتا ہے ایک صورت نہیں بنا سکتا، ویسے میں تو کہتا تھا کہ آیت بھی نہیں بنا سکتا، فلیاتوا بحدیث مثلی کی بنیاد پر، مگر ہمارے بڑے مفتی مظفر صاحب نے مجھے ٹوک دیا، کہنے لگے کہ آیت کے لیے اتنی معتبر روایتیں نہیں ہیں، اس لیے صورت ہی رکھیے گا۔ تو صورت بھی تو انا اعطیناک الکوثر کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں نہیں بنا سکتا ہے کوئی، ساری دنیا، کوئی کیا ساری دنیا کی قل لا ان اجتمعت الانس والجن، انسان بھی جڑے اور جن بھی جڑے، اور ایک تیسرے، کون سے؟ تیسرے کون سے؟ شہداءکم، تمہارے مددگار، حاجت روا، مشکل کشا۔ اب وہ کتنے؟ 4، ملائکہ بھی اور کواکب بھی اور جن بھی اور العباد الصالحین گزشتہ بھی، ان سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، آئے ہائے اتنی بلند و بالا کتاب، لیکن کیا سب کو ہدایت ملے گی؟ فرمایا نہ، ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کو طلب ہوگی۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کو طلب ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اگر کسی کی ہدایت کے لیے تڑپے، سب سے زیادہ تڑپے، کس کے لیے تڑپے؟ ابو طالب کے لیے، مگر ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی ہدایت نصیب؟ اس لیے کہ ابو طالب کے اندر طلب نہیں تھی، اس لیے ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ آپ نے وہ آیت پڑھی نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کے آگے ہے نا آیت کیا؟ واللہ اعلم بالمہتدین، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے گا۔ کیوں؟ دیکھیے پہلے دعویٰ، آگے دلیل، واللہ اعلم بالمہتدین، اس لیے کہ ہدایت کے طلبگاروں کو اللہ جانتا ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، اور ہدایت کی طلب کس کے اندر ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ ہی جانتا ہے تو آپ روزانہ ملاقاتیں کرو نا، سارے جو ملاقاتیں کرنے کے لیے، لیکن جب طلب اس کے اندر نہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ طلب ہے یا نہیں، تو آپ ملاقاتیں کرتے رہو، ہم تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ طلب ہے یا نہیں، ہم تو کرتے ہی رہیں گے، مگر نصیب اس کو ہوگی جس کے اندر طلب ہوگی۔ ہے تو ہدایت والی کتاب، لیکن جس میں طلب نہ ہو اور جو طے کر لے کہ میں نہیں مانوں گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ابن جریر نے، ہمارے پاس شاید ہے ابن جریر کے نہیں، لیکن ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ کفروں سے مراد یہاں پر حادثاتی کفر نہیں ہے، کفروں سے مراد یہاں پر وہ ہے جو کفر پر ڈٹ گئے، اثبتوا علی کفرہم، عبداللہ ابن عباس کے الفاظ، اثبتوا علی کفرہم، جنہوں نے کفر پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا، نہیں مانیں گے، زمین بدلے آسماں بدلے۔ ابو جہل جیسے لوگ جو کہتے تھے جانتے ہیں، سب کچھ پتا ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، کیوں نہیں مانتے؟ کیا رسول کو پہچانا نہیں؟ جواب، یعرفون کما یعرفون ابناہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر مانیں گے
نہیں، طے کر چکے، ماننا ہی نہیں ہے۔ اوہو، ان کی بات ہو رہی ہے۔ حادثاتی کافروں کی بات یہاں پر، حادثاتی مطلب کیا ہے کہ جو کفر پر تھے ابھی ان کو دعوت نہیں پہنچی ہے، ان کا یہاں تذکرہ نہیں، جن کو دعوت پہنچی پورے طور پر سمجھایا مگر انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، انہوں نے نہیں مانو گے تو جاؤ دفع جاؤ، اب قرآن پڑھنے سے بھی تم کو کوئی فائدہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن تو سامنے آ گیا، یعنی میرا قرآن ہو اور آپ کی زبان ہو مگر جو ڈٹ گئے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ بات دور نکل گئی، وہاں پہنچے جہاں واپسی کے راستے بند ہو گئے۔ ہائے ہائے، اوفو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو فوراً شیطان ذہن میں ڈالے گا نا کہ اچھا مہر کس نے لگائی؟ کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ اور جب مہر لگا دی اللہ نے، اب بیچارہ نہیں مانتا تو اس کا کیا قصور ہے؟ نعوذ باللہ، قصور کس کا ہوا؟ اب کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ لیکن اللہ کا قصور سب سے پہلے کس نے نکالا تھا؟ شیطان نے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خدایا غلطی تیری ہے، تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، تیری غلطی ہے۔ اگر مجھے پیدا کرتا مٹی سے، اس کو پیدا کرتا آگ سے، میں اس کو سجدہ کرتا، پھر اب بتا غلطی میری یا تیری؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی غلطی سب سے پہلے کون نکالتا ہے؟ شیطان۔ اسی لیے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے مہر لگائی، مگر کب لگائی؟ جب سارے راستے بند ہو گئے اور وہاں پہنچا جہاں واپسی کے راستے نہیں رہے۔ یہ اسی طرح ہے، ایک شفیق اور مہربان ماں، باپ بھی نہیں، ماں بہت سمجھاتی ہے، بہت سمجھاتی ہے، لیکن ذلیل اور نافرمان بیٹا جب ہر جگہ اس کے لیے رسوائیوں کا باعث بنتا ہے، آخر وہ اس کو کہہ دیتی ہے دفع ہو جا، اب تیرے لیے یہ گھر نہیں ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، علی قلوبہم وعلی سم، اور ختم سے مراد، مہر سے مراد کون سی مہر؟ جی مہر سے مراد وہ اسٹیمپ نہیں، مہر سے مراد سیل، جیسے وہ سیل بند کرتے ہیں نا اور اوپر سے سیل لگا دیتے ہیں، وہ ٹوٹتی نہیں، لاکھ کہتے بھی، اس کو لاکھ بھی کہتے ہیں، ویسے ہی بند کر دیا، اب اندر کچھ ہدایت جا نہیں سکتی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، آنکھیں مگر دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب، اس لیے کہ کام بھی انہوں نے بڑا کیا۔ مگر یہ کٹر قسم کے کافر ہیں، تاہم چج کے کافر ہیں، چج کے کافر ہیں، اسی لیے جہنم کے نیچے کے طبقے میں یہ نہیں ہوں گے، جہنم کے نیچے کے طبقے میں دوسرا طبقہ ہے، یہ اس نیچے کے اوپر کے طبقے میں ہے۔ کیوں؟ لے کے کفر کیا ڈٹ گئے، منہ پر بات کی۔ ان سے زیادہ خطرناک وہ ہیں کہ جو گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس، آپ کے ساتھ ملے آپ کے ساتھ ہی، اور کہیں گئے اور آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا کمبخت ہیں کیا، یہ بھلا کیا ہیں، یہ زیادہ خطرناک، اس لیے ان کا تذکرہ بھی تفصیلی۔ میں نے کہا صفتیں کتنی ان کی آئیں گی؟ 10، اور مثالیں کتنی؟ 2، چونکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب تو چل میں آ، جلدی جلدی چلیں گے، آپ خود دیکھتے جائیے صفتیں کتنی آتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پہلی صفت ہے ان کی، ایمان والوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے بھئی ایمان ہے تو اب ہر ایک کو جا کر بتا ہم تو پکے مسلمان ہیں، یہ کہنے کی ضرورت، یہ کہے گا ہی کون آدمی؟ جو مومن ہے وہی جا کر کہے گا میں پکا مسلمان ہوں، مت میرے بارے میں شک کرو۔ آدمی نہ، بندہ گڑبڑ ہے۔ اگر یہ پکا ہوتا تو اس کو کہنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو مانا، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانا، وما هم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ واہ علیہ، وما هم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ پھر کیا چکر ہے؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یخادعون اللہ،
اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. پھر یہ کیوں کیسے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ چکر میں ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے. بھئی اللہ کو ایسا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. اور عربی قاعدے کے اس قاعدے پر آپ کو اشکال نہ آ جائے کہ یخادعو کا مطلب ہے جو دونوں طرف سے دھوکہ دے. بھئی باب مفاعلت مشترک ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. نہ، یہاں تجرید ہے، یہی دھوکہ دیتے ہیں اللہ ہے. لیکن ایک انداز ہے مشاکلت، اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ بات بھی ہے. کیا؟ اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے. یہ ایک طرح سے ان کو دھوکہ، اور یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اظہار کر رہے ہیں ایمان کا، اور ایمان اندر ہے نہیں. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، ہائے ہائے دل کے مریض ہیں، ان کا دل درست نہیں ہے، اور سارا مسئلہ دل ہی کے اوپر ہے. اور دل بظاہر تو ایک لوتھڑا ہے، لیکن اذا صلح، جب درست ہو جاتا ہے تو صلح الجسد کلہ، سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اور جب خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھایا ان کے مرض کو، اضافہ کر دیا ان کے مرض میں. کیسا اضافہ کیا؟ وہ یہ دھوکہ دیتے رہے، اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، ڈھیل دی. ان کو لگا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، اور زیادہ جری ہو گئے، اور زیادہ سخت ہو گئے. انہوں نے قرآن پاک کو نہیں مانا، دھوکہ دیا، اور قرآن نازل ہوا. پہلے کے نہ ماننے کی وجہ سے بھی کافر تھے، اور نہیں مانتے تو کفر میں اور اضافہ ہو گیا، تو مرض میں بھی اور اضافہ ہو گیا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. کافروں کے لیے کیسا عذاب تھا؟ عذاب عظیم. اور ان کے لیے کیسا عذاب ہے؟ عذاب علیم. آئے ہائے کیا چھوٹی چھوٹی باتیں. انہوں نے بڑا کفر کیا، جھڑلے سے کیا، میدان میں آئے، ان کے لیے بڑا عذاب. اور انہوں نے دکھ دیا، اللہ کے حبیب کو دکھ دیا، ایمان والوں کو دکھ دیا. صفوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب 1000 کو لے کر نکلے، 300 چپکے سے کھسکتے ہیں پیچھے سے، سب کا دل توڑنے کے لیے. دکھ دیا. 1500 ہیں، سب نے بیعت کی، جد ابن قیس کھسک گیا دائیں بائیں. دکھ دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب بھی کون سا ہوگا؟ دکھ دینے والا عذاب ہوگا، دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ جھٹلایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو ہے یعنی یہ ان کی عادت میں داخل تھا. جھوٹ کیا بولتے تھے؟ ایک تو جو کہتے تھے ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب کو مانا، یہ بھی کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے. اپنے آپ کو کہتے تھے آمنا باللہ، جھوٹ بول رہے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. کیا؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. بھئی حافظ لوگوں فوراً اس کا ذہن میرے کو نا مضمون کہاں سے کہاں پہنچا، کہاں ہے یہ سورہ منافقون میں. اوہو، اللہ کے حبیب کو کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں. بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی. لیکن قرآن پاک نے مفعول نہیں ذکر کیا. اللہ کو کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ذکر نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ عام ہو جائے کہ گویا یہ جھوٹ تو بولتے ہیں، اب ان کا کام ہی جھوٹ بولنا، جھوٹے ہیں، رجسٹرڈ جھوٹے، انٹرنیشنل قسم کے جھوٹے. بما کانوا یکذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. زمین کا نظام اسی سے درست ہوگا کہ لوگ اپنی جو بات دل کی ہے اس کا اظہار کریں اور دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، مگر یہ وہ فراڈی لوگ ہیں کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، اس سے نظام بگڑے گا. ہم سمجھیں گے کسی کو ایک فرقے کا، ہوگا وہ دوسرے فرقے کا. ہم سمجھے کچھ اور ایمان والے ہیں، اس لیے زکوٰۃ بھی دینے گئے ہیں، خیرات ان کو دینے گئے،
وہ پتہ چلا یہ کچھ اور بلا ہیں، ہم ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، پتہ چلا اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو زمین کا نظام درست ہوگا اپنے مالک کو ماننے سے، اور اس بات کو کہنے سے جو دل میں ہے یہ اس کا الٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں۔ فساد سے مراد فساد ایک اردو والا فساد ہے جس کے معنی لڑائی جھگڑے کرنا، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں فساد سے مراد بگاڑ ہے۔ عرب کہتے ہیں افسد اللبن، دودھ فسد اللبن، دودھ خراب ہو گیا اور اس نے دودھ کو خراب کر دیا۔ اگر پھٹ جائے دودھ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فسد اللبن، دودھ خراب ہو گیا، حالات کو بگاڑنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ منافقت کر کے زمین کے نظام کو مت فساد میں تبدیل کرو، مت فساد ڈالو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ کہا تم کٹر پنتھی ہو، جدھر گئے ادھر ہی گئے، سخت قسم کے، اور ہم ان کے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی، ہم ہی تو دنیا کے نظام کو درست کرتے ہیں۔ آج پھر دنیا میں یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو مندر میں بھی، گردوارے میں بھی، مسجد میں بھی، چرچ میں بھی، ہر جگہ نظر آئیں، ہر جگہ ہوں، تو یہ کہیں جناب ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، دنیا کا نظام درست کر رہے ہیں۔ اوہو، الا خبردار، ہوشیار ہو جو، انہم هم المفسدون، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، دھوکہ نہیں کھانا، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، لیکن ان کو عقل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کیا شعور نہیں ہے؟ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں، فساد کو بگاڑ کو درستگی کہہ رہے ہیں، اور درستگی کو بگاڑ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان کیوں نہیں لاتے، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اور الف لام ہے الناس کے اوپر، تو مراد کون ہے؟ بولو، صحابہ۔ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائے؟ صحابہ کو بیوقوف کہنا سب سے پہلے کس کا کام؟ بولو نا، منافقوں کا۔ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، بیوقوف۔ اور بیوقوف کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ کہ کٹر پنتھی ہیں، بس جدھر گئے ادھر ہی ہو گئے، ایک ڈگر پر ہی چل پڑے، اس سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے، سب اکٹھے، ہر دیکھ کے چمچے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، جو ایک بات کو مانے اور ایک بات پر چل پڑے، اللہ کو مان لیا، اب غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے، لوگوں نے کہتے بیوقوف، عقل ہی نہیں ہے ان کو، مار کھاتے ہیں ہر جگہ۔ ہاں جناب، مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے تو اور کھائیں کیا؟ الا انہم هم السفہاء، سنو بے شک یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں کس کو؟ اپنی چالاکی کے انجام کو نہیں جانتے۔ اس کا انجام جہنم، اور جہنم میں جانے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جہنم میں جانے والا کون ہوگا؟ بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ نے بیوقوفوں اور عقل مندوں کا تعارف کرایا کئی جگہ۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کون کرتے ہیں؟ عقل والے۔ پھر تشریح کی، عقل والے کون ہیں؟ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور زمین و آسمان کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ نتیجہ، جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکیں، ایمان کی صفتوں پر قائم نہ ہو سکیں، وہ 1000 مرتبہ پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لیں، مگر قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، سب سے بڑے بیوقوف جہنم میں جا رہے ہیں۔ بھائی جہنم کی تو کچھ فکر نہیں ہے، دنیا کما رہے ہیں خالی۔ الا انہم هم السفہاء، سنو بے شک وہی تو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ایمان والوں سے ملیں تو ایمان والے، اور بے ایمانوں سے ملیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ملتے ہیں وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ، خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلا یخلو، جب صلہ آئے اس کا الہ تو مطلب ہوتا ہے تنہائی میں ملنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں دھوکہ نہیں کھانا، ان کے ساتھ ہم کھڑے تھے مگر ہیں نہیں ان کے، ہیں تمہارے ہی ہیں، کہیں خامخواہ نہیں تم سمجھنا کہ ہم ان کے ہو گئے۔ اِنَّا مَعَكُمْ، ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ کہیں کم بختو ادھر کیا کر رہے تھے پھر، ان کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کی مذاق اڑا رہے تھے۔ استہزاء، یستہزئ کے معنی
دوسرے کی مذاق اڑانا، دوسرے کو بیوقوف بنانا. ہم تو ان کا بیوقوف بنا رہے تھے، ایسے بدھو بنا رہے تھے ان کو، مسلمانوں کو ہیں بیچارے سیدھے سادے، ہم نے ان کو اور بیوقوف بنایا. اوہ سبحان اللہ. قرآن پاک 1400 سال پہلے ہی کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، اور آپ کو شاید یاد ہوگا نا کہ اس وقت تک کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں مانا جائے گا کہ جب وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو مختلف موارد کے اوپر فٹ کر سکے. یعنی ایک آیت نازل ہوئی ایک وقت میں منافقین کو سامنے رکھ کر کے، اب آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بس عبداللہ ابن ابی منافق، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی جو مر گئے تھے، جو 1400 سال پہلے مر گئے، ان کے لیے نازل ہوئی نہ، اس بات کے لیے نازل ہوئی کہ اس ذہن کے لوگ قیامت تک ہوتے رہیں گے اور بڑی بھاری تعداد ہوگی ان کی، تھوڑے نہیں بہت بڑی تعداد، اور بڑے فراڈی، بڑے مکار. اسی لیے ان کی تفصیلی احوال کام وہ کیا کریں گے، مسلمانوں کو ملیں گے تو پھر حافظہ گر وصل جوئی صلح کن ہر خاص و عام، با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام. کہتا ہے اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو زندگی میں تو یہ طریقہ ہے، حافظہ گر وصل جوئی صلح کن ہر خاص و عام، پھر سب کے ساتھ صلح رکھو. خام خواہ کٹر پنتھی بنے ہوئے لوگوں سے اختلاف، اس سے بھی جھگڑا، اس سے بھی جھگڑا، اس سے بھی جھگڑا، کس کس سے جھگڑا کرو گے؟ او بھائی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ایک کو مانا، وہاں لا پہلے ہے الا اللہ بعد میں ہے. آج بہت اچھے خاصے لوگ بھی بیوقوف بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مثبت پہلو سمجھاؤ، منفی پہلو کو چھوڑو. او بھائی قرآن سے تو پوچھو، لا پہلے اور الا اللہ بعد میں، پہلے کو کوئی نہیں پھر کو ایک ہے. اور آپ کہتے ہیں ایک ہے ایک ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ایک تو ہے، ساتھ میں ایک اور بھی ہے چھوٹا سا، وہ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں نا. پہلے کو لا کوئی نہیں، اس کے بعد الا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں ادھر بھی ادھر بھی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ یہ خود نہیں چلتے، یہ چلائے جاتے ہیں. فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، قرآن پاک نے کئی جگہ کہا نا، ارے کدھر پھیر دیا تمہیں، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں لوٹا دیا تم کو، کون پھیرا؟ گویا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کام، ان کے پیچھے ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے، وہ بڑے گرو گھنٹال، وہ نہیں بولتے، وہ تھوڑی آپ کی مسجد میں آئیں گے کہ آمنا ہم ایمان لے، نہ وہ پیچھے چھپے رہتے ہیں، وہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں اگلوں کو. عبداللہ ابن ابی منافق کے لیے سیاستہ میں یہ روایت آئی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لاتے تھے، یہ کمبخت بالکل مصلی کے پیچھے بیٹھتا تھا پہلی صف میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ اس سے پہلے کھڑا ہوتا تھا. وہ کہتا یا معشر الانصار والمہاجرین ویا معشر العرب ویا قومی، او میری قوم کے لوگوں سنو، ھذا نبی اللہ فیکم، ھذا رسول اللہ فیکم، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، فاطیعوہ، ان کی اطاعت کرو تب بیڑا پار ہوگا. کیوں کہہ رہا تھا؟ کفر کو چھپانے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آتا تھا مگر ہم چپ رہتے تھے. لیکن جب غزوہ بنو مصطلق پیش آیا نا اور اس کمبخت نے وہ جملہ کہا کہ اگر مدینہ واپس پہنچے تو آج عزت والا ذلیلوں کو نکالے گا، اس دن تو پھر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. جب یہ کھڑا ہو گیا تو تم نے فرمایا اجلس عدو اللہ، بیٹھ خدا کے دشمن، اب تیری بکواس زیادہ نہیں برداشت کی جائے گی. اس نے وہاں بھی مکاری کی، اس نے کہا استغفر اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ سب اطاعت کریں اللہ کے نبی کی، اللہ کا دین بڑھے، حضور کے آنے سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں، مگر تم یہ چاہتے ہی نہیں ہو. نہیں چاہتے دفعہ دو، میں نہیں رکوں گا تمہاری مسجد میں. کہتے ہیں سبوں کو چیرتا ہوا بھاگا باہر. پھر اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ہائے اسی کفر کو چھپانے کے لیے تو پہلی صف میں بیٹھا تھا، اب اگر باہر نکل گیا تو پکا کافر ہو جاؤں گا. تو پھر پیچھے کھسیانی بلی کی طرح بیٹھ گیا وہیں. یہ ہیں وہ لوگ قیامت تک ہوتے رہیں گے. آج بھی ہمارے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں، ایسے مکار لوگ آگے کھڑے ہوں گے، آئیے آئیے جناب یہ فلاں صاحب ہیں. او بھائی ٹھیک ہے فلاں صاحب ہے، تجھے کیا ضرورت تعارف کرانے کی، میرا کفر چھپ جائے یہ میرا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ان کے پیچھے کون تھے جو ان کو چلاتے تھے آگے؟ یہودی تھے. ان منافقوں کے پیچھے کون تھے؟ یہودی. وہ ان کو چلاتے ایسا کرو ایسا کرو، ان کو طریقے بتاتے تھے، یہ اعتراض کرو آج، یہ اعتراض کرو. آ رہا ہے آگے ہیں جب مجلس میں بیٹھو تو صحابہ تو عرض کریں کہ
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، ہم پر رعایت کیجئے، آج بڑا سبق ہو گیا، اب کل پڑھیں گے تو تم ذرا زبان ٹیڑھی کر کے کیا کہتے نا، راعینا، او ہمارے چرواہے، ہاں، اور پھر اوپر سے وہ جملہ بولو جو ان کی زبان میں گالی والا ہے، ویسے بھی گالی والا بن گیا وہ گڈریے، استغفر اللہ۔ وہ ان کے شیطان تھے۔ اب ہمیشہ کے لیے معلوم ہوا کہ یہ جو آگے آ کر کے آمنا آمنا کہتے ہیں، ذہین آدمی کی ذہانت کا تقاضا ہے کہ وہ اس سے بات نہ کرے، پہلے دیکھے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ پنجابیوں کا ایک محاورہ ہے، آپ کشمیری عجیب لگے گا مگر اس کو یاد رکھ لو، بڑے مزے کا محاورہ، بہادرانہ محاورہ۔ پنجابی کیا کہتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں تیرے 64 دانت پانٹ دیں گا، میں تیرے 64 دانت توڑوں گا۔ آدمی دیکھتا ہے منہ میں کتنے ہیں تو 64 کیسے توڑے گا، کہتے ہیں تو تھوڑا، تیرے پیچھے ایک اور ہوگا، وہ جو تجھے شے دے رہا ہے پہلے اس کے توڑوں گا۔ تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار اسی پر تو بھروسہ تھا، یہ جو پیچھے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ ڈٹ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو پہلے اس کے توڑ رہا ہے۔ الا شیاطینہم، ان کے کچھ شیطان ہوں گے۔ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے۔ یہ قاعدہ یہاں سمجھ لیں، ہر جگہ کام آ جائے گا۔ اللہ کے لیے مذاق اڑانا ثابت ہے، الامان والحفیظ، یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ کسی کی مذاق اڑا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کسی کی مذاق نہیں اڑاتا ہے، وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے، وہ کیا قاعدہ ہے؟ جن الفاظ میں کسی جرم کو بیان کیا جاتا ہے انہی الفاظ میں سزا کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ مکروا مکر اللہ، انہوں نے مکاری کی، الیاذ باللہ، اللہ کے لیے لفظ تھوڑا کہہ سکتے ہیں، اللہ نے ان کی مکاری کی، ان کو سزا دی، مگر لفظ کیا آیا؟ انہوں نے مکاری کی، تو اللہ نے بھی مکر کا جواب دیا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ بھی چالیں چلتے ہیں، تو یہ تھوڑا کہیں گے میں بھی چالیں چلتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، میں ان کی چالوں کا ان کو جواب دیتا ہوں۔ تو پھر یستہزئ، انما نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ ان کی مذاق اڑانے کی ان کو سزا دیتا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے مشاکلہ۔ لیکن اللہ کے الفاظ کوئی ایسے تھوڑے ہوتے ہیں، یہ سزا کو ان الفاظ سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سزا جرم سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ وہ ایمان والوں کو بیوقوف بناتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور 300 لے کر کے نکل گئے غزوہ احد میں ساتھ ساتھ، لیکن اندر یہ تھا کہ بیچ موقع میں دھوکہ دیں گے، پیچھے ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیسے مذاق اڑاتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے اور کفر کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا استہزاء۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ، اور ایک قاعدہ آپ علماء ہیں، آپ تلاش کیجئے، مجھے یہ قاعدہ نہیں کہیں ملا، لیکن قرآن پاک کے مطالعے سے یہی بات سمجھ میں آئی۔ آپ تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ قاعدہ بڑوں کے یہاں بھی کہیں ملے گا۔ وہ کیا کہ قرآن پاک میں اکثر واو عطف کے ذریعے سے جو اگلا مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں واو تفسیریہ ہوتا ہے، اور وہ پچھلے مضمون کی تشریح ہوتا ہے۔ اگلا جملہ پچھلے جملے کی، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے، کیا مطلب؟ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ ان کی سرکشی میں ان کو کھینچتا ہے، یہی ان کی مذاق ہے۔ اللہ ان کو اور ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، مدہ یمدو کا معنی کھینچنا، کھینچنے کا مطلب ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ سرکشی بھی ایسا لفظ تلاش کر لیا اردو والوں نے کہ پتہ نہیں 1000 لفظوں کا ترجمہ سرکشی، سر کھینچنا، لیکن ہر جگہ اس کا لفظ اصل اور بنیادی معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ طغیان کے معنی کیا ہے اصل میں؟ حدوں کو کراس کرنا۔ طغیان پانی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ دریا کی عام حد کو کراس کرے، ایک حد تھی بہنے کی، جب اس سے باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی، یہ حدوں کو کراس کر گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کراس کرتے جو حدیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹک رہے، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ عمیہا یعمہو، اس کے لفظی معنی دل کا اندھا ہونا، آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہونا۔ اور پھر ایسے کسی چیز میں بھٹکتے رہنا، کسی چیز کی تلاش میں جو اس کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔
ڈپٹی نذیر نام کا ایک بندہ گزرا، اس نے ترجمہ کیا تھا، ترجمہ تو خیر کسی کے اشارے پر کیا تھا اور اس میں بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن اس لفظ کا ترجمہ بڑے مزے کا کیا۔ اس کا اس نے ترجمہ کیا تھا وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ ٹامک ٹوئیاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے تلاش کر رہا ہے، اندھا آدمی پتہ نہیں جہاں رومال جہاں ایسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ مگر یہ بھی لفظ کوئی با ادب لفظ نہیں ہے، با ادب لفظ وہی سرکشی والا ہے، وہاں ذہن میں مضمون ہونا چاہیے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، أُولَٰئِكَ وہی لوگ ہیں، الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ جنہوں نے خریدا ہے الضلالہ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں۔ اشترا یا اشتری کے معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی، لیکن یہاں کون سا معنی ہے؟ خریدنا۔ گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو بیچا، لین دین کا کام کیا، لیا گمراہی اور بیچا ہدایت کو۔ لیکن ہدایت کو بیچیں گے تب جب ہوگی ان کے پاس، بولو نا، جب ہو ہی نہ تو پھر بیچے گا کچھ؟ بولو۔ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا بمبے کا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، وہ ایسے مذاق کرتا رہتا تھا دکاندار سے، کہتا تھا جی 10 روپے کا یہ دے دو، 5 روپے کا یہ دے دو، 20 روپے کا یہ دے دو، 30 روپے کا یہ دے دو اور 50 روپے باقی واپس دے دو۔ ابھی دیا کچھ بھی نہیں، ہو جائے گی بزنس، یہ کیسے ہوگی؟ تو کیا ان کے پاس ہدایت تھی تو انہوں نے بیچی؟ نہیں، مطلب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے پورے مواقع ان کو مل گئے تھے، مگر انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، گویا انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو لیا۔ ایک بندہ بیچنے آیا، بھائی ہدایت لو ہدایت لو، انہوں نے کہا نا نا وہ جو پیچھے پڑی ہے نا گمراہی وہ ہم کو دو، لیکن وہ کیا خریدی قرآن پاک نے ان کو دی؟ نہ، مطلب ہے گمراہی تو پہلے ہی شیطان پھیلا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کو رحمانی راستہ پسند نہیں بلکہ شیطانی راستہ۔ فما ربحت تجارتهم، نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو۔ محاورہ ہے قرآن کا، مگر بہت جگہ آپ کو کام آئے گا۔ کوئی مدرسے سے بھاگے اور کچھ کام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ فما ربحت تجارتهم، اس کی تجارت نے کوئی فائدہ آئے ہائے۔ اور مدرسے کی زکوٰۃ کی روٹیاں کھائے اور پڑھے، ڈگری حاصل کرے اور پھر اس علم کو بیچ ڈالے اور دنیا کمائے تو آپ کیا کہیں گے؟ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی نکتے کی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عرب کا اکثر مزاج تجارت کا تھا، اس لیے قرآن پاک نے زیادہ محاورے تاجروں کے استعمال کیے۔ تو تاجر کیا کرتے ہیں؟ آج گندے محاورے بنے نا، اگر کوئی بڑا زبردست کامیابی حاصل کرے تو ایک گندا محاورہ بنا، کیا بولتے اس کو؟ یہ تو چھکا مار دیا، دیکھو گندا دور آیا، گندا محاورہ بنا۔ تو تھوڑی کامیابی حاصل کرے کہتے چوکا مار دیا، حالانکہ اس بیچارے کو چاہے پتہ ہی نہ ہو چوکے چھوکے کیا ہوتے ہیں۔ اور گندے محاورے دیکھو شاعروں کے یہاں تک کہ بہت تقوی والی شاعری کر رہا ہو تو وہ بھی کبھی جام کو بیان کرتا ہے، کبھی سراہی کو بیان کرتا ہے، کبھی میخانے کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ محاورے ہیں، ان محاوروں سے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ مگر عربوں کے محاورے بھی پاکیزہ تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت ان کا محاورہ تھا۔ وما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ 10 صفتیں ہوئیں۔ اب سنو، 2 مثالوں سے ان کی بات سمجھائی گئی کہ یہ ہیں کیسے لوگ۔ بات مثال سے آدمی سمجھتا ہے فٹافٹ مثال سے۔ 2 مثالیں کیوں دی؟ کا منافقوں کی 2 قسمیں اصل میں۔ 2 مثالیں کس لیے ہیں؟ کہ منافقوں کی قسمیں بھی 2 ہیں۔ کچھ تو وہ منافق ہیں جو ڈاما ڈول ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان بننے میں فائدہ ہے تو ادھر کو جھکے، اور کبھی دیکھتے ہیں نہیں یار کافر رہنے میں فائدہ تو ادھر کو کھسکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور سورہ مائدہ میں آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی عجیب حال کرتا ہے، کبھی کبھی اسلام کے لیے ایسے حالات دکھاتا ہے، منافق سوچتے ہیں کہ اب مسلمان تو کبھی جیت ہی نہیں سکتے، تو اعلانیہ طور پر وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اچانک اللہ ایمان والوں کو غلبہ دیتا ہے، پھر کہتے ہیں ہائے بدقسمتی، کل تک ان کے ساتھ تھے، اب جب مچھلی کھانے کا نمبر آیا ہم ادھر کو ہو گئے، ہائے ہماری بدقسمتی۔ میں اللہ ان کو بیوقوف بڑھاتا رہتا ہے، پھر جھٹکے لگاتا ہے، یہ پھر ساتھ ہوتے ہیں مسلمان، پھر جھٹکے لگتے ہیں، ان کو لگا نہیں اسلام کی کشتی ڈوب گئی، اب کافروں کفر کی کشتی چل رہی ہے، اس پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر چڑھتے ہیں، پھر اللہ ایمان والوں کو غالب کر دیتا ہے،
پھر یہ کہتے ہیں انما نحن معکم، یار ہم تمہارے ساتھ تھے. تو ایمان والے کہتے ہیں کم وقت ہمارے ساتھ تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ جیت جاتے ہیں تو فرمایا پھر ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے تمہارا ساتھ دیا. ایک یہ طبقہ. ایک دوسرا طبقہ ہے جو واقعہ طور پر کفر پر ہی چلنا چاہتا ہے، مگر صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بیوقوف بنانا چاہتا ہے. دونوں کی الگ الگ مثالیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ہے، ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہے مثال. ایک مثل، ایک مثال اور ایک مثل. مثل کا معنی حالت، مثل جہاں آئے گا وہاں بتائیں گے. مثل کے معنی طرح. مثلہم ان کی حالت ہے، اور اسی مثل کو آپ مثال سے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے. کیسی مثال ہے؟ مثلہم ان کی حالت ہے کمثل اس آدمی کی حالت کی طرح الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، فلما تو جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما اس چیز کو حولہ، ثبت حول مفعول فی جو اس کے ارد گرد تھی، جب اس آگ نے روشن کیا، ذهب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو. مطلب یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کے قریب آیا، پورا سمجھا کہ یہ سچا دین ہے. عبداللہ ابن ابی کی سمجھ میں بھی آیا، مگر اس کمبخت نے کہا کہ اگر یہ سورج چڑھ گیا تو میرا چراغ کون پوجے گا. عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ جو مدینہ کا سردار بننے ہی والا تھا. اوس اور خزرج دونوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھا کہ اب اس کو مدینہ کا بادشاہ بنائیں گے. لیکن جب اللہ کے حبیب تشریف لائے تو اس نے دیکھا کہ اب تو سورج نکل گیا، اب چراغ کو کون دیکھے گا، اس کی روشنی تو بالکل ہی ختم ہو گئی. تو اس کو مروڑے پڑے پیٹ میں. اور یہ مثال ہوگی ان پیٹ ملاؤں کی جو اپنے اپنے علاقے میں صرف روٹیوں کے لیے دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہوں گے. اب اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ جائے گا وہاں دین کا کام کرنے کے لیے، ان کو مروڑے پڑیں گے. ہائے اب کیا بنے گا، اب میری روٹیاں تو کوئی نہیں سیکھے گا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر مولویوں کو بھی متوجہ کیا. واقعتاً حکیم الامت تھے، امت کی بیماریاں معلوم تھیں. حضرت نے فرمایا مولویوں کو بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. عرض کیا حضرت مولوی کیسے ایمان کا محاسبہ کرے، کیسے پتہ چلے کہ ایمان باقی ہے یا رخصت ہوا؟ فرمایا اگر کہیں دین کا کام کرتا ہے اور پھر اسی قد کا آدمی یا اس سے بلند قد کا آدمی، اس سے بڑا عالم وہی کام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جائے. ایک آدمی تفسیر کراتا ہے، اس سے بہترین عالم اسی محلے میں تفسیر کرنے یا اسی مسجد میں تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یا ایک مدرسہ چلاتا ہے دوسرا مدرسہ چلانے کے لیے بیٹھ جائے. اگر اس کو خوشی ہو تو سمجھے کہ ایمان زندہ ہے، اور اگر اس کو مروڑے پڑیں کہ دیکھو یہ کم وقت یہ بھی یہیں آ گیا، اس کا مطلب ایمان رخصت ہو گیا ہے. اب یہ صرف پیٹ کے لیے کر رہا ہے اور باقی دین کا نام صرف استعمال ہی کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آج کئی جگہ مدرسے کھلتے ہیں، ایک گاؤں میں دوسرا مدرسہ کھل گیا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایک ہی گاؤں میں اتنے مدرسے. یار اسکول ایک گاؤں میں 20 کھل جاتے ہیں، کسی کو درد نہیں ہوتا ہے، مدرسہ کھلے تکلیف ہوتی ہے. بھائی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتا ہے تو جیسا کرے آپ دعائیں کرو، اور خوشی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، اب تک میں اکیلا تھا، اب ایک بھائی اور آیا ہے، چلو یہ بھی کام کرے گا، مل جل کر دونوں چلیں گے. ان کی مثال یہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مانے تھوڑا سا اور پھر بالکل صاف الگ ہو گیا، پریشان ہے کہ کیسے اعلان کریں اپنے کفر کا. ذهب اللہ بنورہم اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑا اللہ نے ان کو فی ظلمات اندھیریوں میں لا یبصرون جو دیکھتے نہیں، اندھے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. روشنی نظر آ گئی تو روشنی آنے کے بعد آدمی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ کسی نہ کسی طور پر تو فائدہ اٹھائے گا. کیسے اٹھائے گا فائدہ؟ آنکھوں سے دیکھ کر آدمی کوئی بات سمجھتا ہے، کانوں سے سن کر سمجھتا ہے، اور نہ دیکھ سکے اور نہ سن سکے تو پھر بولتا ہے اور دوسرا بندہ اشارے سے اس کو سمجھاتا ہے. مگر ان کے کان ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں، ان کی زبان ہی نہیں. سمن گونگے ہیں، بکمن اور سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، بول بھی نہیں سکتے. کون سی بات بول تو رہے ہیں؟ دین کی بات کسی کو پوچھیں گے بھی نہیں، دین کی بات سنیں گے بھی
نہیں، اور دین کی عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیکھیں گے بھی نہیں۔ فہم لا یرجعون، وہاں پہنچے لا یرجعون جہاں سے واپس لوٹنے کی امید، اور یہیں پہنچے تھے وہ لوگ جن کے لیے کہا تھا ختم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگ۔ اب وہ پہنچے کہ اللہ نے پہنچایا؟ خود پہنچے وہاں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او یا ان کی مثال یوں ہے، او پیچھے جوڑیں کیسے، او مثلہم کمثل صیب، یا ان کی مثال کیسی ہے، صیب کی مثال کی طرح ہے۔ اور یہ کن کی مثال ہے؟ یہ ان کی مثال ہے جو بیچ میں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے، فیصلہ نہیں کر پاتے، کریں تو کریں کیا، کبھی کفر کی طرف اور کبھی ایمان کی طرف۔ او کصیب، او یا ان کی حالت ہے کصیب من السماء، ان کی کیفیت ہے جیسے کہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی، اس شخص کی صیب، جیسا کہ یعنی محض بارش سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس پورے سے جو منظر بنتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ صیب بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات بارش تو اتری اور بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور اس لیے ہر آدمی کو تمنا ہے کہ بارش ہو، پانی آئے، لیکن فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد بولو کیا ہے، رعد گرج بھی ہے اس میں، وبرق اور بجلی بھی، بجلی کون سی، چمک بھی ہے، رعد اور برق، رعد اوپر والی بجلی جو گرجتی ہے اور برق جو چمکتی ہے، اور جو گرتی ہے وہ صاعقہ۔ فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد گرج بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، بارش کا فائدہ بھی چاہتے ہیں لیکن گرج اور چمک سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم، جعل یجعل، علماء ہیں حضرت حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ہر موقع پر موقع کی مناسبت سے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا یاد؟ ان الفاظ میں سے ایک جعلہ ہے، اور ایک شیئن ہے، اور ایک غیرہ ہے، اور کچھ الفاظ ہیں۔ ایک جعلہ یہاں بھی آ گیا، کبھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، بنانا، اور کبھی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم ہیں، کبھی ترجمہ بنانا، کبھی پیدا کرنا، کبھی اس کا ترجمہ کرنا، اور یہاں مناسب ترجمہ ہوگا کیا، ڈالنا۔ یجعلون اصابعهم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق صاعقۃ کی جمع، صواعق کے معنی گرنے والی بجلی، جو زمین پر گرتی ہے وہ والی بجلی، من الصواعق بجلی سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اب بتائیے کانوں میں انگلیاں دینے سے کہیں موت سے بچے گا آدمی؟ یہ حالت ہے منافقین کی، کیسے کیسے سہارے لے رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اور گرج اور چمک سے اور بجلی کی کڑک سے بچنا بھی چاہتے ہیں، اور اوپر سے بارش سے فائدہ بھی چاہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے نام پر جو غنیمتیں ملیں وہ تو بہت پسند ہیں، ہاں ہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، لیکن جب اسلام کے قبول کرنے سے کے بعد نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، اور خاص طور سے جہاد اور اللہ کے راستے میں مصیبتیں سہنے کا حکم ہو، وہ بڑی مصیبت۔ کلما اضاء یکاد البرق، حذر واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ البرق چمک، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی نگاہوں کو، ایسی چمک، ایسی تیز چمک بجلی کی لگتا ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی احکام تیز تیز نازل ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، ان کو زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے۔ سورہ محمد میں آ رہا ہے نا کہ پہلے تو درخواست کرتے ہیں کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، ذکر فیہ القتال، جس میں اللہ کے راستے میں جان دینے کا تذکرہ ہو، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب پکی صورت نازل ہو جائے بھائی اب 2 قربانیاں، تو پھر آپ دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے
تو کیسے ہوگا؟ جیسے کہ کسی پر موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو، اس طرح ان پر موت کی بے ہوشی چھاتی ہے۔ یہ ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، جب جب اسلام پر چلنے سے فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یار اسلام بڑا مزے کا ہے، خامخواہ لوگ ڈر رہے ہیں، دیکھو مسلمان بننے سے کتنے فائدے ہوئے، نماز پڑھنے سے کتنے فائدے ہوئے، اور جب پریشانی آتی مصیبتیں آتی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ظلم یظلم اس کے معنی ظلم کرنا، لیکن اظلم یظلم اظلام اس کے معنی اندھیری کرنا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جوڑ ایک روایت سے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اندھیریوں میں سے بڑی اندھیری ہے، گویا دونوں میں جوڑ ہے، ظلم کے معنی ظلم اور اظلم کے معنی اندھیری کرنا، مگر دونوں میں جوڑ ہے، اس لیے کہ ظلم بھی ایک خطرناک قسم کی اندھیری ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیری ہوتی ہے قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، جن کانوں کو بچانے کی فکر ہے اللہ ان کے کانوں کو ہی لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، جن آنکھوں کو بچانے کی فکر ہے اللہ ان آنکھوں کو ہی لے جائے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور آسان ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعض گمراہ لوگوں نے یہاں ایک بحث چھیڑ دی کہ کیا اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کر سکتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہیں؟ پھر اصحاب سنہ والجماعہ صحیح عقیدے والے، ان کے عقیدے سے بعض لوگ پھسلے اور انہوں نے کہا کہ اللہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں، مثلا وہ اپنے جیسا ایک دوسرا خدا پیدا کر دے، یہ اس کی شان کے لائق، اور ایسا وہ کرے گا، یہ ایسا کرنے پر اللہ قادر ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، مگر پھر یہاں پھنس گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہاں بات بننے نہیں لگی۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ قادر تو ہر چیز پر ہے، لیکن کرے گا وہی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ قادر اس پر بھی قادر ہے کہ ایک سچے پکے ایمان والے کو جہنم میں ڈال دے جو واقعی ایمان والا ہو، اور ایک پکے کھرے کافر کو جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، کر سکتا ہے ایسا، امکان عام ہے، مگر ایسا وہ کرے گا نہیں، اور اس نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے کہ ایسا میں کروں گا نہیں۔ امکان عام ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بحث فضولی بحث ہے، ورنہ جب بھی ایمان والا پڑھے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر تو اس کا ذہن فوراً اسی طرف جائے گا کہ جو کام اللہ کی شان کے لائق ہیں وہی کام جب وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ آپ حافظ لوگ ان ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کر کے عوام کو سنائیں نا، اور بار بار سنائیں۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہتا ہوں سو کیا ہے، پڑھو نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا، ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چاہا، ایک آدمی پکا سچا ایمان والا تھا لیکن اس نے چاہ لیا کہ چلو ٹھوک دیتے ہیں جہنم میں، تو ٹھوک دیا جہنم، نہ 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 نہ، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ جہنم میں ڈالنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو وہ جنت میں بھیجنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو دینا چاہے، اور اس کی وجہ خود بیان کر چکا، کیا واللہ اعلم بالمہتدین، وہی جانتا ہے عزت کے لائق کون ہے، ذلت کس کو ملنی چاہیے، گمراہی کس کے کھاتے میں آنی چاہیے، ہدایت کس کے کھاتے میں آنی چاہیے، طلب کس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔
الحمد